بھی مجھے بلاتے ہیں تو میں بالکل چلا جاتا ہوں. اور فار اے ویری بریف پیریڈ 1991-92 کے زمانے میں جنگ کا جو اسپورٹس ایڈیشن تھا وہ بھی کچھ عرصہ کے لیے میں اس کا انچارج رہا ہوں. تو ابھی تک کچھ اسپورٹس ایسی ہیں جن کے ساتھ میں نے اپنا تعلق نہیں توڑا ہوا. ایک تو شکیل شیخ صاحب کو پتہ ہے, ایک تو کرکٹ ہے, دوسری ٹینس ہے. ٹینس جو ہے وہ اس ہماری عمر میں آگے کھیلنا کافی مشکل کام ہے, لیکن اس کے ساتھ جو رشتہ ہے نا وہ جب اگر آپ کا اسکول کالج کے زمانے سے قائم ہو تو آپ شک وقفے سے چھوڑ کے پھر کھیلیں, پھر چھوڑ کے پھر کھیلیں. اور جو اسکواش ہے وہ جب آپ ہمارے چیمپئن ہوتے تھے تو اس زمانے میں آپ کا کوئی میچ مس نہیں کرتے تھے. اور ابھی جب آپ اندر آئے تو میں نے شیخ صاحب کو کہا کہ ماشاءاللہ قمر زمان صاحب کے بال تو ہماری طرح سفید ہو گئے ہیں لیکن چہرہ ان کا جوان ہے ماشاءاللہ. آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ اگر اس قسم کی تقریبات میں آئیں گے تو لوگ جو ہیں ان کا سپورٹس کے ساتھ ایک تعلق برقرار رہے گا. لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہاں پہ ایسی ہے کہ اب تقریباً جو تمام کھیلے ہیں, اہم کھیلے سوائے فٹ بال اور ہاکی کے, لیکن باقی جو کھیلے ہیں جن میں پاکستان جو ہے اس کو ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس میں ایک بہت بڑا ایشو ہے اور وہ ہے کہ ایکسپینسو بہت ہو گئی. اور کمپیریٹیولی تو کرکٹ بھی بہت ایکسپینسو ہے اگر ہاکی اور فٹ بال کا کمپیریزن کریں آپ کرکٹ کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود کرکٹ جو ہے وہ آپ ایک بال اور ایک بیٹ ہو, خواہ وہ ٹینس بال ہی کیوں نہ ہو, تو آپ سڑک پہ بھی لوگ کھیلتے ہیں, ایک بیٹ سے کام نکال لیتے ہیں اور ایک بال سے کام نکال لیتے ہیں. لیکن جو ٹینس ہے جو ایک بڑی ٹیکنیکل گیم ہے اور بڑی اچھی گیم ہے, اور عام طور پہ جو انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں وہ اپنا سٹیمنا جو ہے اس کو گین کرنے کے لیے ٹینس ضرور کھیلتے ہیں. آسٹریلین کرکٹ ٹیم ریگولرلی کھیلتی ہے ٹینس, اور جو انگلینڈ کی ٹیم ہے وہ ریگولرلی کھیلتی ہے. ہمارے جو پاکستانی پلیئرز ہیں وہ صرف ٹیبل ٹینس تک محدود رہتے ہیں لیکن ٹینس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پاکستان میں فروغ بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے جو ٹینس کورٹس ہیں وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے خود بڑا درست فرمایا کہ پاکستان میں ایک بھی انڈور ٹینس کورٹ نہیں ہے. حالانکہ اب پاکستان میں کرکٹ کے کچھ انڈور ٹریننگ سینٹر بن گئے ہیں, وہاں پہ تھوڑی تھوڑی انڈور ٹریننگ ہوتی ہے, لیکن ٹینس کی نہیں ہے. تو یہ بالکل حکومت جو ہے اس کو اس پہ توجہ دینی چاہیے, اور ہم بھی اس پہ پوری کوشش کریں گے کہ اس پہ توجہ دیں. اور شکیل شیخ صاحب کہہ رہے تھے جی کہ کرکٹ جو ہے اس کا لوگ زیادہ اس کا ذکر کرتے ہیں, اس سے زیادہ وابستگی, ظاہری بات ہے وہ پاپولر گیم ہے, اور خود آپ کے کریڈٹ پہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو بہت سے کرکٹرز دیے ہیں. خود بابر اعظم صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ نہیں 5-6 دفعہ خود اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ اگر شکیل شیخ صاحب نہ ہوتے تو میں بابر اعظم نہ بنتا. کھیلتے پیدا وہ لاہور میں ہوئے, بابر اعظم یہ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ پیدا وہ لاہور میں ہوئے, کھیلنا انہوں نے لاہور میں شروع کیا, اور لاہور کرکٹ ایسوسی ایشن جو ہے اس نے ان کو چانس نہیں دیتی تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کرکٹ میں پالیٹکس بہت ہے, اور کرکٹ میں اتنی پالیٹکس ہے کہ اس پالیٹکس سے بندہ پالیٹکس سیکھ کے تو یہاں پہنچ جاتا ہے. تو جو کرکٹ کی پالیٹکس ہے وہ ہماری نیشنل پالیٹکس سے بھی زیادہ گندی ہے. شیخ صاحب معذرت سے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا ایک ثبوت میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ بابر اعظم جو ہے وہ جس شہر میں پیدا ہوا, جس شہر میں اس نے کرکٹ کھیلنی شروع کی, اس شہر نے اس کو چانس نہیں دیا, تو وہ جناب اسلام آباد آ گیا. اسلام آباد میں کوئی میچ کھیل رہا تھا, شیخ صاحب کی نظر پڑ گئی, تو شیخ صاحب نے اس کو کہا کہ آپ کرکٹ کھیلیں گے, ہماری طرف سے کھیلیں گے. انہوں نے کہا کھیلیں گے, اور اس دوران میں رانا ثناءاللہ صاحب آ گئے. رانا ثناءاللہ صاحب کو خوش آمدید. ادھر تھوڑا سا ادھر ہو جائے. تو اب آپ دیکھیں کہ میں بھی رانا صاحب
ذکر کر رہا تھا کہ ہماری جو کرکٹ ہے اس میں اتنی زیادہ سیاست ہے اور اتنی خوفناک سیاست ہے کہ کرکٹ سے جو لوگ سیاست سیکھ کے آگے آتے ہیں وہ آپ کو بھی وقت ڈال دیتے ہیں. تو اس لیے کرکٹ سے سیاست کو نکالنا ضروری ہے اور اس کے لیے جو سپورٹس جرنلسٹ ہیں وہ بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. میں ان کو مثال دے رہا تھا کہ بابر اعظم جو اس وقت ہماری پاکستانی ٹیم کا کپتان ہے اور بہت بڑا انٹرنیشنل سٹار ہے، وہ لاہور میں پیدا ہوا، وہ لاہور میں کرکٹ کھیلتا تھا، لیکن اس کو لاہور سے فرسٹ کلاس کرکٹ کا چانس نہیں ملتا. تو یہ اسلام آباد میں تو میچ کھیل رہا تھا تو وہ شبیر شیخ صاحب کی اس پر نظر پڑ گئی. تو اس زمانے میں شیخ صاحب جو ہے وہ اسلام آباد کرکٹ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے اس کو آفر کی کہ آپ اسلام آباد سے کرکٹ کھیلیں گے. تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. اس نے کہا کہ ہاں کھیلوں گا اگر آپ بتائیں گے. تو انہوں نے اس کو اسلام آباد کی ٹیم میں ڈال دیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے اتنے، تو اس کو یہاں پہ رہائش فراہم کرنا، اس کی بورڈنگ لاجنگ، یہ ان کے لیے پاسبل نہیں تھا. تو انہوں نے جو اپنی کرکٹ گراؤنڈ ہے وہاں پہ جو پویلین کے ساتھ ایک کمرہ تھا، اس کو کہا کہ یہ کمرہ ہے، ادھر اے سی ویسی بھی کوئی نہیں تھا، تو یہاں پہ آپ اگر رہنا چاہیں تو رہ جائیں. اب بابر اعظم صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. اب یہ وہ باتیں جو انہوں نے خود کئی دفعہ اپنے انٹرویوز میں بتائی ہیں. تو انہوں نے اس کمرے میں انہوں نے رہائش اختیار کی، پورا سیزن اسی کمرے میں رہے، 2 سیزن. اور وہاں پہ ان کے ساتھ ایک زیادتی ہوتی تھی کہ یہ ادھر خرم ملک صاحب بیٹھے ہیں تو یہ بھی اسی کمرے میں وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے. تو بیڈ وہاں پہ ایک تھا، عام طور پہ یہ اس بیڈ پہ قبضہ کر لیتے تھے اور وہ بیچارہ جو زمین پہ سوتا تھا. وہ بیٹھے ہیں علی خان صاحب، خرم صاحب میں صحیح کر یار زیادتی کرتے تھے. تو یہ ایک میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اس مثال میں ایک پازیٹیو پہلو ہے، ایک نیگیٹو پہلو ہے. پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ شکیل شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے فیئرنس کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ چلو یار لاہور کا لڑکا ہے، اس کو چانس نہیں مل رہا، میں اس کو اسلام آباد سے چانس دے دیتا ہوں. حالانکہ اس زمانے میں ان پہ اعتراض کیا کہ یار یہ لاہور کے لڑکے کو اسلام آباد سے کیوں کھلا رہے ہیں، یہ اسلام آباد کے لڑکوں کا چانس مار رہے ہیں. لیکن ان کی وہ جو انیشیٹو تھا اس نے پاکستان کو ایک انٹرنیشنل پلیئر دیا. نیگیٹو سائڈ اس کی یہ ہے کہ کرکٹ میں پالیٹکس بہت گندی ہے اور یہ جو ایسوسی ایشنوں کی پالیٹکس ہے یہ بہت گندی ہے. اور اس کا رانا صاحب کو بھی پتا ہوگا کہ سفارشیں جو ہے وہ کہاں سے آتی ہیں کرکٹ بورڈ کے لیے اور ان سفارشوں کو نظر انداز کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں خاص طور پہ اس وقت جو حکومت میں ہیں اور خاص طور پہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یہ ہاکی کو بھی اہمیت دے رہے ہیں اور جو دیگر کھیلیں ہیں ان کو بھی اہمیت دے رہے ہیں، کرکٹ کو بھی دے رہے ہیں. اور بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں یہ لاہور کرکٹ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، لیکن سیاست میں آنے سے پہلے 85-86 میں. اور اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے جو لاہور کی ٹیم جو پیٹرنز ٹرافی اور قائد اعظم ٹرافی کھیلتی تھی اس کے لیے پوری سلیکشن کمیٹی بدل دی تھی اور ایک بڑی زبردست ٹیم جو ہے انہوں نے سلیکٹ کی تھی. ابھی بھی ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ انیشیٹو لیں کیونکہ پرائم منسٹر کے طور پہ ان کا ایک کردار ہے، پی سی بی کے پیٹرن ان چیف ہیں، تو جو سلیکشن ہے اس میں ان کا کردار ہونا چاہیے. اور اس میں جو سپورٹس جرنلسٹ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فیئرنس کا مظاہرہ کریں، میرٹ کے مطابق جو صحیح پلیئر ہیں ان کی نشاندہی کریں کہ ان کو چانس ملنا چاہیے اور ان کو بالکل بھی نہیں ملنا چاہیے. یہ جو بالکل بھی نہیں ملنا چاہیے والے ہیں ان کے نام آپ کو پتہ ہیں، وہ آپ کو چاہیے کہ ایویڈنس کے ساتھ، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ان کو بتائیں. اور رانا صاحب کیونکہ آ گئے ہیں تو میں آپ کا بھی کیس ان کی خدمت میں پیش کر دوں. ٹینس فیڈریشن کے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں کوئی ایک بھی انڈور ٹینس کورٹ نہیں ہے. حالانکہ یہاں پہ ایک بہت بڑا ہمارے پاس سپورٹس کمپلیکس ہے، اس میں گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن پاکستان ٹینس فیڈریشن کو اگر وسائل مہیا کیے جائیں تو ایک انڈور ٹینس کورٹ جو ہے بڑا ضروری ہے. اس لیے کہ
پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر آپ اسام الحق جیسا ایک انٹرنیشنل پلیئر پیدا کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اسکواش کے کھیل میں جہانگیر خان اور یا قمر زمان صاحب جو ہیں ان جیسے بڑے بڑے پلیئر پیدا کر سکتے ہیں، جان شیر خان جیسے پلیئر پیدا کر سکتے ہیں، تو آپ کرکٹ کے علاوہ بھی گیمز میں انٹرنیشنل پلیئر پیدا کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ پاکستان میں کے 2-3 شہروں میں فی الحال 2-3 انڈور ٹینس کورٹ اگر بنائیں گے تو ایک پیچھے جو ہے نا پلیئرز کی ایک فوج ہے. یہ میں اس لیے مجھے پتا ہے اس فوج کے بارے میں کہ میرا ٹینس کے ساتھ بھی تھوڑا سا تعلق ہے، اور بچے جو ہیں وہ بہت ان کے والدین پیسے خرچ کر کے ان کو کوچوں کے پاس بھیجتے ہیں، لیکن یہ جو گرم موسم ہے اس گرم موسم میں ٹینس کھیلنا اس وقت کافی مشکل ہے. لیکن یہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں کرنل صاحب آپ اتفاق کریں گے کہ ابھی بھی اسلام آباد کلب میں ابھی بھی اگر آپ چلے جائیں سخت دھوپ میں بڑے بڑے ہیٹ پہن کے تو آپ کو بچے کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور ٹینس کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. تو وہ جو ٹینس کے پلیئر ہیں ان کو تھوڑی سی حکومت کی طرف سے اگر فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو اس کے بڑے پازیٹیو رزلٹ نکل سکتے ہیں. اور سپورٹس جو ہے وہ صرف پلیئرز میں نہیں، دیکھنے والوں میں بھی ڈسپلن پیدا کرتی ہے، آپ میں ٹالرنس پیدا کرتی ہے اور اسپورٹس مین اسپرٹ پیدا کرتی ہے. اور یہ جو اسپورٹس مین اسپرٹ ہے اس کی آج کل صرف اسپورٹس مین کو بھی نہیں بلکہ میڈیا کو بھی ضرورت ہے اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی ضرورت ہے. سب کو اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اسپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے یہ جو آج فنکشن کیا ہے، اس فنکشن میں آپ نے جو خوبصورت لوگ اکٹھے ہوئے کہکشاں ہے، تو بہت عرصے کے بعد مجھے خوشی ہوئی ہے اتنی خوبصورت تقریب میں آ کے. اور میں آپ کو اس کے